السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات نماز کے متعلق آگے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمازی کے جسم کا چھپا رہنا، شرمگاہ کا چھپانا ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر۔ تنہائی میں بھی بلا ضرورت کھولنا ناجائز، لوگوں کے سامنے اور نماز میں شرمگاہ چھپانا بلا جمع فرض ہے۔ مرد کے لیے شرمگاہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کے نیچے ہے، ناف شرمگاہ میں داخل نہیں۔ عورت کے لیے غیر محرم کے سامنے اور نماز پڑھنے کے لیے پورا بدن شرمگاہ ہے، سوائے 5 اعضاء کے جو مندرجہ ذیل ہے۔ دونوں ہاتھوں کی صرف ہتھیلی، دونوں پاؤں کے دونوں تلوے، چہرہ۔ مرد عورت کے بدن میں جو اعضاء شرمگاہ ہے ان میں سے کسی بھی عضو کا چوتھا حصہ یا چوتھائی سے زائد نماز میں کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ شرمگاہ کے اعضاء میں اگر چوتھا حصہ کھلا اور فوراً چھپا لیا، تاخیر نہ ہوئی تو نماز ہو جائے گی، اور اگر 3 بار سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار کھلا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی حصہ بالقصد کھلا تو اگرچہ فوراً چھپا لے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز شروع کرتے وقت بھی اگر عضو شرمگاہ کا چوتھائی حصہ کھلا، یعنی کھلے رہنے کی حالت میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا تو نماز شروع نہ ہوگی، پھر سے نماز کے لیے تحریمہ باندھنا ہوگا۔ اگرچہ اعضاء شرمگاہ میں تھوڑا چوتھا حصہ سے کم یہ کھلا ہے، لیکن سب کو اکٹھا کرنے سے کسی چھوٹے عضو کے چوتھائی حصے کے برابر ہو جائے جب بھی نماز فاسد ہوگی۔ مثال کے طور پر عورت کی پشت پر تھوڑا سا کھلا ہے جو پشت کی چوتھائی سے بہت کم ہے، یوں ہی پیٹ پر بھی تھوڑا سا کھلا ہے جو پیٹ کے چوتھائی سے بہت کم ہے، لیکن پشت اور پیٹ دونوں کے حصے کو ملائے تو کسی چھوٹے عضو کا چوتھائی یا چوتھائی سے زائد ہو جائے، جیسے عورت کی شرمگاہوں میں سب سے چھوٹا عضو ہے تو دونوں ملا کر کان کی چوتھائی یا اس سے زائد ہو جائے تو نماز نہ ہوگی۔ اتنا باریک کپڑا پہنا کہ شرمگاہ کے اعضاء جھلک رہے ہو تو نماز نہ ہوگی۔ عورت کے لیے عورت کا بال، عورت کی گردن، اس کا کان، گلا، سب شرمگاہ کے اعضاء ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی چوتھا حصہ یا اس سے زائد نماز میں کھلا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ مرد کے لیے شرمگاہ کے اعضاء چونکہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، تو اگر پیروں، ران، سر یا گھٹنے کا چوتھا حصہ یا اس سے زائد نماز میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ پیروں، ران، سرین ہر ایک میں تھوڑا چوتھائی سے کم کھلا ہے، لیکن سب کو ملانے پر گھٹنے کا چوتھائی یا اس سے زائد بن جاتا ہے تو نماز جاتی رہی۔ پیروں، ران، سرین ہر ایک میں تھوڑا چوتھائی سے کم کھلا رہا، لیکن سب کو ملانے پر گھٹنے کا چوتھائی یا اس سے زائد بن جاتا ہے تو نماز جاتی رہی۔ عورت اتنا باریک دوپٹہ استعمال کرے جس سے بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہ ہوگی، یوں ہی اتنا باریک لباس پہنے کہ بدن جھلکے نماز نہ ہوگی۔ ایسے کپڑے نماز کے باہر بھی ناجائز ہے۔ عورت کے دونوں ہاتھوں کی پشت، گھٹا، کلائی، یوں ہی دونوں پاؤں کی پشت سوائے تلوے کے سب شرمگاہ میں داخل ہے، لہٰذا اگر دونوں ہاتھوں کی پشت یا دونوں پاؤں کی پشت نماز میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلی رہی نماز نہ ہوگی۔ عورتوں کو دونوں ہاتھوں کی پشت اور دونوں پاؤں کی پشت بھی نماز میں ہر وقت چھپا رکھنا ضروری ہے، حتیٰ کہ تحریمہ باندھتے وقت دونوں ہتھیلیوں کی پشت کو دوپٹے میں چھپا کر ہی کندھے تک لے جائے، اور شلوار یا پاجامہ کی آستین اتنی چوڑی اور نیچی رکھے کہ نماز میں کم از کم قدموں کی پشتیں ہر وقت چھپی رہے، یا پھر نماز پڑھتے وقت موزے کا استعمال کرے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اتنا لمبا کپڑا اعضاء شرمگاہ چھپ جائے تو ایک ہی کپڑے میں نماز ہو جائے گی، اگرچہ جانگھیا، چڈی یا پاجامہ نہ پہنا ہو۔ عورت کے لیے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے اگرچہ شرمگاہ میں داخل نہیں، مگر بے وجہ فتنہ غیر محرم کے سامنے کھولنا منع ہے، اور غیر محرم کے لیے ان اعضاء کی طرف بھی دیکھنا یا چھونا ناجائز ہے، اور محرم کے لیے صرف انہی 5 اعضاء کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ ان 5 کے علاوہ بقیہ اعضاء کی طرف نظر کرنا محرم کے لیے بھی حرام ہے۔